محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے، ہرگز ہرگز تمہیں مجرم نہ بنا دے۔ خوب جان لو کہ تمہیں عدل کا راستہ اپنانا چاہیے، انصاف کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ عدل اور انصاف جو ہے وہ تقویٰ سے قریب ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بیانات آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئے قسم کے بیانات نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو تاریخ سے، ہسٹری سے شغف نہیں ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں، وہ شاید اس کو نیا سمجھیں گے۔ یہ نیا نہیں ہے، روز ازل سے ہی تمام انبیاء کرام کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی گالیاں دی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ زمانہ برا ہے تو وہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ کو بدلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زمانے کو برا کہنا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، انہیں بھی وہ ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گالیاں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی طویل ہے۔ از ابتدا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوتی زندگی کی شروعات کی تھی، اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی گئی اور تکلیف دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی پریپیئر کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہہ دیا تھا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بضرور اہل کتاب کے ذریعے سے، جو اس سے پہلے تھے اور جو مشرکین اس کے ذریعے سے آپ کو تکلیف دہ باتیں پہنچائی جائیں گی، آپ ان کے ذریعے سے تکلیف محسوس کریں گے، وہ ایذا آپ کو پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کر گیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کو بالکل سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ میں لوگوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی ہیں، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ہے جو بھی حدیں ہو سکتی ہیں اخلاقیات کی، لوگوں نے اس کو پار کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو اس وقت بھی یہود و نصارہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، منافقین نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ اس پوری زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا جو ہے معاملہ فرمایا ہے۔ لوگ آپ کو راعینا کہتے تھے، راعینا مطلب ہمارے چرواہے، عین کے ساتھ یا ملانے کے بعد وہ ہمارے چرواہے ہو جاتے ہیں، اور بغیر عین کے جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں رعایت دیجئے، ہمارا خیال کیجئے، تھوڑا ہمارا سن لیجئے۔ تو یہ جو الفاظ جو وہاں بولے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں، تو مسلمانوں نے بھی اس کو بولنا شروع کر دیا، اور عربی کے اعتبار سے بولنا خراب نہیں تھا، لیکن اس کا جو مفہوم تھا مخالفین کے سامنے وہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہاں، جب وہ گالیاں دیتے تھے تو اللہ تبارک نے منع فرمایا اہل ایمان کو، کہا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو رائنا، بلکہ یہ کہو انظرنا، اس کی جگہ پہ انظرنا کہو، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سلام کرتے تھے، یہود، تو یہود آ کے جب سلام کرتے وہ کہتے تھے السلام علیک، آپ کی موت ہو جائے، آپ تباہ ہو جائے، آپ کی ہلاکت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ وہ علیک، تمہارا ہی معاملہ ایسا ہو، اور بالکل یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں وہ بالکل بھری پڑی ہے، کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے مکے میں یا طائف میں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کے جو ایام ہیں مدینے میں جب اسلام کو غلبہ نہیں ہوا ہے، تو لوگوں نے آپ کو تکلیف نہیں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل
عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے، نظر انداز کیا ہے معاملات کو. اور آج کیا ہے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے تو ہر آدمی انفرادی طور پر جہاں بیٹھا ہے وہاں پر جذباتی ہو جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے تعلق سے بولیاں لگا دے رہا ہے. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس آدمی پر کوئی کارروائی ہو یا نہ ہو، اس کی زد میں بہت سارے جو مسلمان ہیں اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور خود اسلام جو ہے وہ متہم ہو جاتا ہے اور لوگ اسلام پر جو ہے طرح طرح کی چھیٹا کشی کرنے لگتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسلامی قوانین کا جو نفاذ ہوگا وہ وہاں پر ہوگا جہاں پر اسلام ایک حکومت کی شکل میں ہو. اسلامی قوانین کا نفاذ وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے جہاں اسلام حکومت کی شکل میں نہ ہو. ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ یہاں کے کنسٹیٹیوشن کو، یہاں کے دستور کو، یہاں کی حکومت کو، یہاں کے عدلیہ کو، یہ سب کو مانتے ہیں. تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں کے نظام کو، جہاں کے دستور کو ہم مانتے ہیں، وہاں بغاوت کرنا جو ہے وہ ایک جرم ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی جرم ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر سڑک پر چلنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بائیں طرف سے جائیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم دائیں طرف سے جائیں، تو اگر ہم اسلام کو مانیں اور دائیں طرف سے ہم چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہمارے خلاف گورنمنٹ کا ایکشن تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلی فرصت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایک حادثہ ہو جائے گا. اس لیے اگر یہ بیان اگر کوئی آدمی دیتا ہے جذباتی طور پر کہ ایسے لوگوں کا یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، تو وہ آپ سمجھے کہیں نہ کہیں لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، یہاں کے امن و امان کو وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. فتویٰ دینا ایک عام آدمی کا حق نہیں ہے. فتویٰ دینے کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے، ایک ادارہ درکار ہے، ایک تحریک درکار ہے، ایک اجتماعیت درکار ہے. تو ان لوگوں کے ذمے میں ہے کہ وہ لوگ فتویٰ دیں. ہر فرد اپنی جگہ ایک مفتی بن جائے گا اور جو جی میں آئے گا فتویٰ دینے لگے گا تو خود مسلمانوں کے درمیان جو فتوے میں ٹکراؤ ہو جائے گا. محترم ناظرین، حالات ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب آپ بتائیں کہ اسلام میں یہ سزا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے سزا دی جائے، نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، جو چوری کرنے والا اس کے ہاتھ کاٹ دے. تو کیا کسی مسلمان کو یہ اجازت ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہیں پر اس کا ہاتھ کاٹ دے، کسی چوراہے پہ جا کر کے کچھ کوڑے لگا دے بغیر نمازیوں کو؟ یہ ہے کسی مسلمان کی ہمت؟ کوئی مسلمان اس معاملے میں جذباتی ہوتا ہے؟ اور کیا اسلام میں یہ طے شدہ فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے؟ تو ایسے معاملات میں تو ہم جذباتی نہیں ہوتے. ہم تو اپنے گھروں کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کی کمائی حلال ہے، کتنے لوگ ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اور تمام معاملات میں مسلمانوں کا جو رویہ بالکل نیوٹرل ہے، اور جہاں کہیں ذرا سا حب رسول کی بات آ گئی تو وہاں پر مسلمان جذباتی ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سب باتیں بول کر کے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے محترم بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لوگوں نے گالیاں دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عفو درگزر کا جو ہے معاملہ فرمایا ہے. کچھ لوگوں کے خلاف آپ نے جب ایکشن لیا ہے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جن کا رویہ باغیانہ تھا. خود کعب بن اشرف جو ہے مسلمان ہو کر کے کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اسلام کے خلاف، اور اسلام کو مٹانے کے لیے ان لوگوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر کے سازشیں رچنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکشن لیا. تو کسی بھی شاتم رسول کے اوپر میں جو کوئی ایکشن ہوگا وہ اسلامک اسٹیٹ میں ہوگا، جہاں پر اسلام مکمل طور پر نافذ ہو وہاں پر یہ فیصلہ لیا جائے گا. حکومت وقت یہ فیصلہ لے گا، قاضی وقت یہ فیصلہ دے گا، سنائے گا. ایک عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھے وہاں پر جا کر کے، بالکل آسان ہے بیٹھ کر کے 4 لائن لکھ دینا، 4 لائن بول دینا، 4 لائن کہیں پر کہہ دینا، لیکن عملی طور پر اس کا نفاذ کتنا مشکل ہے وہ آدمی خود وہاں بیٹھ کر کے جو ہے غور کر سکتا ہے. اس لیے محترم ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی آج کے زمانے میں شاتم رسول ہیں وہ لوگ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو اتےجت کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھڑکا کر کے وہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہ رہے ہیں. خواہ وہ جو بھی ہو،
وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام اپنی زبان سے ہم لیں۔ مسلمان جو ہے وہ ایسے دین کو ماننے والا جو بالکل امن کا داعی ہے۔ ہمارا کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھنا چاہیے جس سے کہ امن کی جو راہ ہے وہ دشوار ہو جائے لوگوں کے لیے، کسی انسان کے لیے امن کی راہ دشوار ہو جائے۔ ہاں، حکومت سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ اگر برادران وطن کی دیوی دیوتاؤں کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے یا نہیں۔ تو جس طرح سے غیر مسلموں کے جو مذہبی حقوق اس ملک کے اندر محفوظ ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے مذہبی حقوق بھی اس ملک میں محفوظ رہنے چاہیے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے۔ یہاں کی عدلیہ پر ہمیں آج بھی اعتماد ہے۔ اعتماد اس معاملے میں یہ ہے، اس معاملے میں ہے کہ یہ معاملہ جب ان کے سامنے میں جاتا ہے تو وہ فیصلہ لیتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں بھی فیصلہ لیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر انہوں نے اسلام کو نظر انداز کر دیا، مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس لیے اگر اس ملک کے اندر کوئی آدمی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بالکل آمنا سامنا کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اتارو ہو جائے۔ کچھ مسلمان لیڈران بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ورغلا دیا جائے اور مسلمان کو جذباتی بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی بھیڑ کو بڑھایا جائے اور اپنی مقبولیت کو بڑھایا جائے۔ محترم ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی محبت رسول نہیں کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل سے کم نہیں ہوگی، بلکہ جب جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگاتے ہیں، اتہامات لگاتے ہیں، جب جب ان کے دل کی جو محبت ہے اس کی چنگاری بھڑک جاتی ہے، ان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب جب لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگاتے ہیں، دنیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ نیگیٹو سے پوزیٹیو کی طرف آتے ہیں، انکار سے اقرار کی طرف آتے ہیں اور مشرب اسلام ہوتے ہیں۔ اس لیے میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ایسے موقعوں پر جذباتی نہ ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل کو پلٹ دے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ کیا یہ دین کے سب سے بڑے دشمن نہیں تھے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پہ آمادہ نہیں تھے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاتل کے لیے، اپنے دشمن کے لیے دعا کریں، اور ہمارے لیے کیسے جائز ہے کہ جہاں پر ہم ایک داعی ہیں، جہاں پر ہم لوگ اسلام کو متعارف کرانے والے ہیں، جہاں پر ہم لوگ اسلام کی خوبیاں بتانے والے ہیں، ہم ان کے تعلق سے اس طرح کے جذباتی بیانات جاری کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔